بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت سیدہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر سے واپس تشریف لائے تو میں نے اپنے گھر کے سائبان پر ایک پردہ لٹکایا ہوا تھا جس پر تصویریں موجود تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو کھینچ کر اتارا اور اسے پھینک دیا اور ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں وہ لوگ گرفتار ہوں گے جو اللہ کی مخلوق کی طرح خود بناتے ہیں۔ تو حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ پھر میں نے اس چادر کو پھاڑ کر ایک یا دو تکیے بنا لیے یا تکیوں کا لحاف بنا لیا۔ تو اس حدیث پاک سے کئی اہم باتیں سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ جاندار چیزوں کی تصویر بنانا حرام ہے، خواہ وہ تصویر کاغذ پر ہو، دیوار پر ہو یا کپڑے پر ہو، مجسم شکل میں مٹی، چینی یا پلاسٹک وغیرہ سے بنائی جائے وہ حرام ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تصویر کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پوجا کی جاتی تھی، تو اب اگر تصویریں بنائی جا رہی ہیں اور ان کی پوجا نہیں کی جا رہی تو یہ جائز ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ پوجا تو درختوں، ستاروں، سورج، چاند اور آگ کی بھی کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان چیزوں کا استعمال اور ان سے فائدہ اٹھانا حرام نہیں ہے۔ پھر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سابقہ شریعتوں میں تصویر سازی اور مجسمہ سازی کی اجازت تھی۔ اگر یہ دعویٰ درست بھی ہو تو کسی چیز کے سابقہ شریعت میں جائز ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے لیے بھی جائز ہے، جب تک ہمارے پاس یہ واضح دلیل موجود نہ ہو کہ ہماری شریعت میں بھی جائز ہے۔ اور پھر جب اللہ کے نبی علیہ السلام کعبہ بیت اللہ سے تصویریں مٹوا کر، نکلوا کر، ختم کروا کے پھر کعبہ بیت اللہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس گھر کے اندر تصویر ہوگی وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ المختصر یہ کہ ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر، کیمرے سے بنی ہوئی تصویر یا پریس میں چھپی ہوئی تصویر، تمام قسم کی تصویریں اس میں شامل ہیں کہ جو پرنٹ نکل کے ہاتھ میں آ جائے اور مکمل ہو، جاندار کا، چاہے انسان ہے یا کوئی اور جاندار، تو وہ تصویر حرام ہوگی، حرام پر مشتمل ہوگی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب اللباس میں خصوصیت کے ساتھ لے کر کے آئے۔ تو اب ہمیں ایک بات سمجھنے کی اشد ضرورت ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ آج کل بہت سارے لباس ایسے تیار کیے جاتے ہیں کہ جن پر جانداروں کی تصویریں موجود ہیں۔ تو ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اسے سائبان پر لٹکایا ہوا تھا، حضور علیہ السلام نے اسے کھینچ کر اتار پھینکا تو میں نے اس کو پھاڑ کے اس کے تکیے بنا لیے۔ تو اگر کوئی ایسا کپڑا موجود ہو جس پہ جانداروں کی تصویریں موجود ہیں
تو اگر اس کو کاٹ کے، ان کے سر کاٹ کے تصویروں کے، یا کپڑے کو پھاڑ کے کسی ایسی جگہ استعمال کر لیا جائے جیسے تکیوں کے لحاف ہو گئے، بیڈ شیٹ وغیرہ ہو گئی، یا نیچے بچھانے والی چادریں کہ جن کے اوپر بیٹھا جاتا ہے، تو پھر یہ جائز ہوگا اس حدیث پاک کی روشنی میں۔ لیکن اگر ان کو لٹکایا جائے اور سامنے وہ نظر آ رہی ہوں تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا۔ پھر وہ اسی حکم میں ہوگا کہ اگر وہ گھر میں چادریں لٹکی ہوئی ہیں جن پر جانداروں کی تصویریں ہیں تو رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوں گے۔ اب یہاں اس حدیث پاک میں ایک بات اور بڑی غور طلب ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں آج کے زمانے میں کہ گھر کا کوئی ایک فرد ہے، وہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ چادر لٹکی ہوئی ہے جس پر جانداروں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، مثلا پردے جو ہے وہ کھڑکیوں کے سامنے لگے ہوئے ہیں، اور وہ زور سے اس چادر کو، پردے کو کھینچتا ہے، کھینچ کے اسے اتار پھینکتا ہے، تو آج کا مسلمان کیا کہے گا؟ نام نہاد مسلمان کہ لو جی اخلاقیات بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے۔ طریقے سے بھی بات سمجھائی جا سکتی تھی، صبر و تحمل سے بھی کام لیا جا سکتا تھا۔ تو یاد رکھیں کہ اخلاقیات وہی اخلاقیات ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہی اخلاقیات ہیں۔ اور آج کل کی یہ جو من گھڑت اخلاقیات ہم نے بنا لی نا اپنی مرضی کے مطابق، کہ گناہ ہوتا ہوا دیکھتے رہو، کسی کو کچھ نہ کہو، صبر و تحمل سے کام لو، یہ صبر و تحمل نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کی طبیعتوں پر گراں نہ گزرے تو یہ بے غیرتی ہے، اس کو بے غیرتی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گناہ کا کام دیکھتے تو اسے ہاتھ سے روکتے، اور حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان اعلیٰ درجے کا ایمان ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی کا ایمان نہیں۔ اور وہ حدیث پاک بھی ہم لوگوں کے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ جو برائی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، یہ مطلب ہوتا ہے ہاتھ سے روکنا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کل بہت سارے معاملات صرف اسی وجہ سے خراب ہو چکے ہیں کہ ہم نے من گھڑت اخلاقیات کی بھینٹ چڑھا دی ہے ان کو، کہ جی اخلاقیات بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے۔ اور اخلاقیات کس چیز کا نام ہے؟ اخلاقیات اسوہ مصطفیٰ کا نام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اخلاقیات ہے، اسوہ حسنہ کا نام اخلاقیات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا نام اخلاقیات ہے۔ اور جو باتیں ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ملیں گی وہی دینی اخلاق ہیں، وہی اسلامی اخلاق ہیں، اور وہی شرعی اخلاق ہیں، اور ان کو اپنانا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ہم نے اب نام نہاد اخلاقیات بنا لی ہیں، گھڑ لی ہیں اپنی طرف سے، جس کی وجہ سے اسلامی شناخت جو ہے وہ ہم کھوتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ سراسر نقصان ہے۔ اس کا دین سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔